لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر دین تمام نہیں ہوا. ہاں اگر یہ آیت سے ہٹ کر بول رہا ہوتا نا تو ابھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا کچھ دیر بعد. یہ آیت پکار کے کہہ رہی ہے اللہ کا دین تمام ہوا. اللہ کے دین سے اللہ جب راضی ہوا جس دین میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. جس دین سے اللہ راضی ہوا وہ دین جس کا عنوان کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے بعد کلمہ ولایت علی ہے. مجھے بتائیے کہ وہ دین وہ ہے کہ جو مہدویت کو مانتا ہے یا وہ دین مہدویت کو مانتا ہے کہ جس میں پہلا علی نہیں ہے؟ یہ ابھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھیے سندھ کے دادو کے ایک شہر کا ایک گاؤں جو ہی کے علاقے کا ایک پورا گاؤں 200 گھروں پر مشتمل صرف ایک ہمارے جملے پہ شیعہ ہو گیا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ کہ میں نے کہا صاحب اپنے کسی بھی عالم کے پاس جا کر پوچھو کہ نبی نے جو فرمایا کہ میرے 12 خلیفہ میرے 12 جانشین ہوں گے ان میں آپ کے 12 جانشینوں میں 12 خلفاء میں آپ کے ہاں یزید ہے یا نہیں؟ چھٹا یزید ہے. ان 12 نبی کے جانشینوں میں نبی نے فرمایا یہ تو طے ہے سنی شیعہ سارا عالم اسلام مانتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے 12 جانشین ہیں اور 12ویں پہ قیامت آئے گی. میرے 12 خلیفہ ہیں. اسنا عشرہ ہمارے علاوہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. بھائی میں تو ایسے ہی بولتا ہوں, میرے پاس تو یہی الفاظ ہیں, ہمارے علاوہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے تو کسی کے 52 ہو گئے, کسی کے 58 ہو گئے, کسی کے 48 ہو گئے. صرف ایک مسلمانوں میں نظریہ ہے جو 12ویں پہ رکا ہوا ہے, باقی سب بند گلی میں کھڑے ہیں. کوئی رستہ نہیں ہے ان کے پاس جانے کا. وہاں 12 میں چھٹا یزید ہے اور امام حسین کا نام ہی نہیں ہے. تو وہ ہم تو کہہ کر آ گئے, وہ چلے گئے لے کر پوچھنے کے لیے کہ صاحب ایسا ہے؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے. کہا چھٹا یزید ہے, حسین ہے ان 12 میں؟ کہا نہیں حسین نہیں ہے. نام نہیں ہے, ویسے تو امام ہے ہمارے, نام نہیں ہے کتابوں میں. یزید کا نام ہے کتابوں میں. تو پر ایسے اسلام پہ سلام جس میں چھٹا یزید ہو اور حسین کا نام ہی نہ ہو. لہذا وہ کون سا دین وہ جو ولایت علی والا دین ہے, اس دین کو اللہ غلبہ عطا کرے گا. علی کی ولایت والے دین کو اللہ غلبہ عطا کرے گا. اللہ کو وہ اسلام چاہیے جس میں مولا علی کی ولایت ہو, جس میں مولا علی کو مانا جاتا ہو. وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور وعدہ کن لوگوں سے ہو رہا ہے؟ وعدے کی وفا کن لوگوں سے کہ جن کے ہاں خوف کی حاکمیت کے بعد اس خوف کی حاکمیت کو ختم کیا جائے گا. وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ وعدہ یہ ہو رہا ہے کہ خوف کی حاکمیت کو ختم کیا جائے گا اور امن کی حاکمیت آ جائے گی. اب خوف کی حاکمیت کہاں ہے؟ اور کہا صاحب وہ فلاں دور مراد ہے, تو وہاں کیا خوف نہیں تھا؟ وہاں کب امن آیا بھائی؟ جنگیں کیوں ہو رہی تھی پھر؟ اگر وہاں امن آ گیا تھا, وہاں خوف نہیں تھا, تو وہاں پر جنگیں کیوں ہو رہی تھی؟ پھر خوف کا خاتمہ ہوگا اور امن کی حاکمیت ہوگی. وہ دور وہی دور ہے کہ ملئت ظلم و جورا, وہ زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہوگا. اس ظلم و جور کو ختم کر کے اس زمانے پر عدل و قسط کو حاکم کیا جائے گا. یہ وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ زمانہ عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا, خوف ختم ہو جائے گا, امن آ جائے گا. اچھا, یہ ہے چوتھا عنوان جو وعدہ کیا گیا ہے اور جس وعدے کے انتظار میں ہم یہ مجالس کر رہے ہیں. اللہ کے وعدے کے انتظار میں ہم یہ مجالس کر رہے ہیں. یہ مجالس ہو بھی اسی لیے رہی ہیں کہ اللہ کے وعدے کو دہرایا جائے. اللہ کو دہرانے کے لیے نہیں دہرا رہے ہم یاد رکھیں کہ تسلی رکھو وعدہ ہوا ہے.
ہمیں تسلی دینے کے لیے اشارہ ہو رہا ہے. وعدہ یہ ہے کہ خوف کی حاکمیت ختم ہوگی اور امن کی حاکمیت قائم ہوگی. اور پانچواں عنوان وَيَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. جی اس زمانے کا ماحول کیا ہوگا؟ اس زمانے کا ماحول یہ ہوگا وعدہ کیا ہوگا؟ کس چیز کا وعدہ ہو رہا ہے؟ اس زمانے کا ماحول یہ ہوگا کہ صرف اور صرف یعبدوننی، اللہ کی عبادت ہوگی. وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور ایک شے کے برابر میں بھی شرک نہیں ہوگا. شرک، نبی فرماتے ہیں الشرک یعدب کدعب النمل. شرک چیونٹی کی چھپی ہوئی چال کی طرح چلتا ہے. ہمارے برابر سے چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، ہمیں کوئی آواز ہی نہیں آتی. حتی ہمارے کپڑے پہ چل رہی ہوتی ہے، اس کی چال سے، اس کے پیروں سے ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی. ایسی چھپی ہوئی چال ہوتی ہے اس کی. چیونٹی کی چال اتنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ چیونٹی گزر گئی یہاں سے. ایسا ہی ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کی آیت ہے. اس زمانے میں چیونٹی کی چال کے مطابق شرک چل رہا تھا، یہ گھوڑوں کی طرف دوڑ رہا تھا. اس زمانے میں بھائی گھوڑوں کی طرح شرک دوڑ رہا تھا. یہ زمانہ کون سا زمانہ ہوگا جس کا اللہ وعدہ کر رہا ہے؟ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں ایک شے کے برابر میں بھی شرک نہیں ہوگا. سارا معاشرہ موحد معاشرہ ہوگا، اور صرف موحد نہیں بلکہ معبود مطلق ماننے والا ماحول ہوگا. اللہ کے عبد محض رہتے ہوں گے، صرف اللہ کی بات ماننے والوں کا زمانہ، صرف اللہ کی بات ماننے والوں کا زمانہ. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ پانچواں وعدہ ہے جی. ومن کفر فاولئک هم الفاسقون. جنہوں نے کفر اختیار کیا، کس بات سے؟ ان پانچوں وعدوں سے، ان پانچوں باتوں سے، ان عنوانات سے جنہوں نے کفر اختیار کیا. کہ وعدہ اللہ کا ہے، وعدہ یہ ہے کہ خلیفہ ہم بنائیں گے. وعدہ اللہ کا ہے کہ جو دین مرتضی دین ہے اس دین کو ہم غلبہ عطا کریں گے. وعدہ اللہ کا ہے کہ خوف کو ختم کر کے امن کو حاکم بنائیں گے. وعدہ اللہ کا ہے کہ معاشرے میں ایک بال برابر بھی شرک نہیں ہوگا. ایسا آئیڈیل ماحول اگر کہیں سوچا جا سکتا ہے تو اسے ظہور امام مہدی کا دور کہا جاتا ہے. چل بات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایسا ماحول جبھی ہوگا، جبھی ممکن ہوگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے. اور امام کے زمانے یعنی اس وعدے کو ومن کفرا، جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ایسا ہوگا، اولئک هم الفاسقون، یہی بے دین ہے، فاسق ہے.